بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، اس سال کا سب سے بڑا دن ہے آج کا، ریئلی مارننگ ڈے جس کو آپ بول سکتے ہیں، اور جو ٹریجڈی، جو مصیبت 10 محرم کا آئی تھی، اس کا آج 40th ڈے، 40 حسین۔ یہ وہ امپورٹنٹ ڈے ہے کہ آج 40 کے لیے ملینز کی تعداد میں لوگ مولا حسین کے روضے پہ، اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے، اینڈ گیو اس چانس مولا کہ ہم بھی آپ کی زیارت کو آئیں انشاءاللہ۔ مومن کی علامت، مومن کے جو صفات ہیں، جو کیٹیگری بتائی گئی مومن کی 5، اس میں یہ ایک ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے۔ the biggest زیارت you can say۔ کربلا کی زیارت 3 چیزیں، 3 مخصوصیز آپ کہہ سکتے، 14 شعبان کی نائٹ، 15 شعبان، روز عرفہ اینڈ 40۔ یہ 3 زیارات میں 40 ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر آج آپ، جیسے آپ نے یہاں زیارت پڑھی، اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو مجلس کے بعد وہ پڑھ لے۔ زیارت کا پڑھنا آج بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ آپ یہاں سے سلام کریں گے، مولا حسین آپ کو کربلا سے جواب دیں گے، اور ایٹ لیسٹ اگر ایک دفعہ بھی مولا حسین آج آپ کا نام ان لوگوں میں، اس لسٹ میں آنا چاہیے کہ جنہوں نے 40 کو حسین کو سلام کیا۔ اگر آپ کا نام آ جائے تو آپ کے لیے بہت بڑا، پورا سال کا، کمنگ ایئر کا کمپلیٹ جو ایک بلیسنگ، آنے والی بلیسنگ ہے نا، وہ بلیسنگ مل جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے اپنی مجلس رسول کی مشہور حدیث سے، فیمس سیئنگ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ویری ویری فیمس سیئنگ ہے رسول کی کہ میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں حسین سے ہوں، یہ تو بول رہے مولا، لیکن میں حسین سے ہوں۔ حسین نے خود بتایا، خواجہ اجمیری انڈیا کے بہت بڑے ایک سینٹ ہیں، ان کی مشہور، ان کی 4 مصرے ہیں کہ شاست حسین باد شاست حسین، دینست حسین دین پناست حسین، سرداد نداد در در دست یزید، حقا کے بنا لا لاست حسین۔ بہت فیمس ان کا یہ شعر ہے، ربائی ہے۔ حسین نے خود بتایا کہ میں حسین سے کیسے ہوں کہ حقا کے بنا لا لاست حسین۔ دوستو، 61 ہجری تک اسلام رسول کا اسلام تھا، 61 ہجری سے اسلام اب حسین کا اسلام تھا۔ اب جو اسلام ہے، اب جو ہم سجدہ کر رہے، جو ہم پرے کر رہے، جو کعبے کو جا رہے، جو نماز پڑھ رہے، جو روزہ رکھ رہے، جسٹ بیکاز آف امام حسین سیکریفائس۔ اگر مولا حسین کی 61 ہجری میں، 61 ہجری میں وہ سیکریفائس نہیں ہوتی تو آج اسلام وہ ہوتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ یزید کا اسلام، یزید نے تمام رسول کے حلال کو حرام کیا تھا، حرام کو حلال کر دیا تھا۔ یزید کی نگاہ میں کچھ نہیں تھا، کوئی ریسپیکٹ نہیں تھی اسلام کی۔ ماں کی، میں بہت ممبر کا تقدس ہے، میں نہیں بول سک رہا، ماں، بہن، پھوپھی، فوئی کی کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں تھی۔ وہ آپ سوچے اس کے گرس، اس کا اتنا دماغ اس کا اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے، لٹرلی ڈرنک کر کے
آ کے دربار میں بیٹھتا, اور دربار یزید کا چھوٹا نہیں تھا جو کوٹ ہے. آج سیریا کی زیارت سب نے کی, اللہ ہم کو پھر زیارت نصیب کرے بی بی کی, اللہ بی بی کے روزوں کی حفاظت کرے, پروٹیکٹ کرے انشاءاللہ. آج اربعین کے دن ہم اپنے امام زمانہ کو بول رہے کہ مولا اپنی گرینڈ مدر کی, زری کی, تمام سیریا میں جو زیارتیں اس کا پروٹیکشن کرے انشاءاللہ. یزید کی جو گورنمنٹ تھی, یزید کی جو حکومت تھی, یزید کا جو کنگڈم تھا, وہ صرف سیریا کی حد تک نہیں تھا یا سعودی عربیہ نہیں تھا, ٹوٹل مڈل ایسٹ, یہ پوری جی سی سی کنٹریز تھی. یمن تھا اوپر, نیچے ایران تک تھا, سندھ تک تھا, سینٹرل افریقہ, سوڈان, ایجپٹ, یہ پورا ملینز کی تعداد میں مسلمانوں نے یزید کو ایکسپٹ کیا تھا, اس کی بیعت کی تھی. آپ امیجن کریں, ملینز کی بیعت کر چکے تھے, سب یزید کو ایکسپٹ کر چکے تھے, صرف حسین کے. اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا, لیکن یزید نو, اس کے ملین کی بیعت ایک ہے, حسین کی بیعت ایک تھی. اس نے ڈیمانڈ کیا کہ بیعت کرو, ایکسپٹ کرو مجھے خلیفہ. اینڈ یزید واز سیئنگ کہ آئی ایم دی سکسیسر آف پروفٹ. امیجن کرے, وہ بولتا تھا کہ میں سکسیسر ہوں پروفٹ کا, اور وہ جب دربار میں آتا تھا, جب اپنے کوٹ پہ آ کے چیئر پہ بیٹھتا تھا, گولڈن چیئر تھی اس کی. امیجن کرو, رسول نے کبھی بھی گولڈن چیئر کو استعمال نہیں کیا, حرام ہے. رسول ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے, اور ان لوگوں نے کنگڈم بنا لیا تھا اسلام کو. اور رسول کی ڈیتھ سے یزید کا پیریڈ جسٹ 50 ایئرز کا ہے, 50 سال. یہ 50 سال میں یزید نے اسلام کو, یزید اور یزید کے اوپر جتنے تھے, اسلام کو ایسے ریز کر دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں تھی. ڈرنک کر کے آتا ہے, اور اس کے دربار میں کون کون بیٹھا ہوا ہے, پورے دوسری کنٹریز کے ایمبیسیڈرز ہیں, روم کا ایمبیسیڈر, ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے, انوائز بیٹھے ہوئے, کرسچن لوگ بیٹھے ہوئے, یہودی لوگ بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ اس وقت اسلام جو ہے ایک بگ پاور کا نام تھا. اس وقت 2 بگ پاور تھے پوری دنیا میں, نون ورلڈ کے اوپر 2 بگ پاورز. ایک روم کی حکومت تھی, اینڈ ون از اسلامک حکومت. 2 بگ پاورز تھے, اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے. اینڈ ہی از سیئنگ کہ آئی ایم سکسیسر آف پروفٹ. اور وہ آتا کیسے, یہ میرا جملہ نہیں ہے, چوتھے امام کا جملہ ہے. 3 چیزوں کے لیے, 3 چیزوں کے لیے امام نے کنڈیم کیا اور منع کیا, سیڈ کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. اپنے شیعوں کو بولا کہ اف یو ڈو دس دین ہم ریممبر کریں گے دربار یزید کو. امیجن کرو, چوتھے امام کا جملہ, ریئلی چوتھے امام نے ہم کو نصیحت کی, ایڈوائز کیا, اسٹرکٹلی منع کیا کہ یہ 3 چیزیں کبھی نہیں کرنا ہمارا شیعہ. وہ 3 چیزیں میں ایک ڈرنک ہے. کہا کہ جب ہم دربار میں پہنچے تو یزید واز ڈرنک, ٹوٹلی ڈرنک. اس کے ہاتھ میں وائن کا گلاس تھا. امیجن کریں 50 ایئرز ہوئے رسول کی آنکھ بند ہو گئے. پروفٹ کی ڈیتھ کو جسٹ 50 ایئرز, اینڈ nobody dared to tell him کہ یزید what are you doing. سب ایکسپٹ کرے ہوئے, ہاتھ میں وائن کا گلاس ہے, ڈرنک کر رہا, پورے ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں, اینڈ ہی سیئنگ کہ آئی ایم دی سکسیسر آف پروفٹ. اس کے بعد وہ گیملنگ کر رہا تھا وہاں پہ. امام نے کہا کبھی گیملنگ نہیں کرنا, 1 پاؤنڈ کی بھی گیملنگ حرام ہے, 1 پینی کی گیملنگ بھی حرام ہے, وداؤٹ سٹیک بھی کرنا حرام ہے. گیملنگ کبھی ہمارا یوتھ گیملنگ کی طرف نہ جائے. امام کہتا ہے کہ جو گیملنگ کرے گا اس کو ہم کو دربار یزید یاد آئے گا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج فار اربعین, کہ گیملنگ, ڈرنک, اینڈ 3rd چیز, آپ کین یو امیجن امام نے کیا کہا. آج ہم سوچتے بھی نہیں. امام نے کہا کہ شیو بھی نہیں کرنا, داڑھی کو نہیں موڑنا, اس لیے کہ یزید جب دربار میں آیا تھا he was totally clean shave. This is Imam's words, it's not Abid Bilgrami's words. امام نے کہا پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, اف یو ڈو دین آئی ریممبر, وی ول ریممبر دربار یزید. پلیز میری ریکویسٹ ہے یوتھ کو, میں بڑوں کو نہیں بول رہا, کہ پلیز یہ 3 کام کبھی نہیں کرنا زندگی میں, کبھی نہیں کرنا.
اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں شراب سرو ہوتی, ڈرنک سرو ہوتے. جسٹ میں زیادہ اس پہ میسج دینا نہیں چاہتا. ایوری نوز ویسٹ میں اس کو بولنا بہت ضروری ہوتا. سب کانٹیننٹ میں جب مدرسے پڑھتے نا, جب اتنا, آج کل تو سب کانٹیننٹ میں بھی یہ پرابلم آ گیا, گیملنگ, ڈرنک, قریب بھی نہیں جانا. لڑکیوں کو بھی بول رہا میں. تھرڈ چیز, شیو نہیں کرنا جینٹس. امام کہتا ہے مجھے دربار یزید یاد آتا. جتنا یہ سب کر کے آپ امیجن کریں یزید کا, اس کے دماغ سے اس کا ڈر ختم ہو گیا تھا, اینڈ اسلام کا وہ مذاق کر رہا تھا, جوک کر رہا تھا اسلام کے اوپر. اسی لیے کہا کہ کبھی بھی اسلام کا مذاق نہیں اڑانا, جوک نہیں کرنا, شریعت کا جوک کبھی نہیں کرنا کہ یہ کیا ہے, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس, یہ کبھی نہیں بولنا. یزید واز ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یزید مذاق اڑا رہا تھا اسلام کا. ہاؤ, اس نے, کین یو امیجن اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ, کنیز کو, میں ممبر کا تقدس نہیں بول سک رہا, کنیز کو, ایک لیڈی کو, ایک لڑکی کو امامہ ابا پنا کے نماز کے لیے کہا کہ جا کے تم لیڈ کرو. امیجن کرے, ایک عورت لیڈ کر رہی تھی نماز کو. آج 1400 ایئرس کے بعد nobody accepts کہ عورت آگے مسجد میں لیڈ کرے نماز. لیکن اس 50 ایئرس کے اندر اسلام یہ ہو گیا تھا, ایک اس کی کنیز حرام نجس حالت میں مسجد میں آتی ہے اور لیڈ کر دیا, ایوری بڑی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے. فرائیڈے کی نماز وینسڈے پڑھاتا ہے, فجر کی 2 رکعت پڑھا کے پلٹ کے پوچھتا ہے 2 رکعت اور پڑھا دوں. یہ اسلام تھا. کوئی ہمت نہیں تھی کسی میں کہ یزید کو سٹاپ کرے کہ what are you doing, this is not Islam. سب لوگوں کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا تھا. اس سب لوگ اپنا مفاد دیکھ, اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے تھے, اپنا انٹرسٹ. اسی لیے اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اپنا انٹرسٹ کبھی بھی اسلام میں مت دیکھو. مولا حسین نے یہی میسج دیا کہ تم اپنے انٹرسٹ سے ہٹ کے کام کرو. ہر آدمی اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے میری نماز پڑھنا ہے, مجھے اپنا روزہ رکھنا ہے, مجھے عبادت کرنا ہے, تھینک یو, جو کرنا ہے وہ کرنے دو. نو, اسلام کربلا کا میسج یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیل حق. حق بولنا سیکھو, اسٹریٹ بولنا سیکھو. اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے. ڈونٹ سے ڈپلومیسی سے اسلام کو مت کرو. آپ بھی اچھے, یو آلسو گڈ, یو آلسو گڈ. نو, آپ بھی اچھے. نو, آپ کو بولنا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. کربلا کیا ہے؟ یہ ڈپلومیسی سے باہر آؤ. ڈپلومیسی رہے گی تمہارا پورا اسلام ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھو. میں آپ کو ایک بات سٹارٹنگ میں روک کے بولتا, کوئی عبادت پہ غرور مت کرو, تکبر مت کرو کہ میں تو بڑا نمازی ہوں. سو واٹ, میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں. پتہ چلا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوا. ساری عبادتیں ایک طرف, پوری عبادتیں ایک طرف ہے, محبت حسین ایک طرف ہے. If you don't follow the path of Mawla Hussain, if you don't follow the teachings of Imam Hussain, کوئی نماز بچانے والی نہیں. میں نماز کو نیچے نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر واجب ہے, نماز واجب ہے. وہ حسینی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ ہمارا یوتھ اگر یہ سمجھ رہا, اس لیے کہ آج کل سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا, اٹیک ہو رہا, وہ یہی نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, وہ کافی ہے, عزاداری چھوڑ دو. نو, ود عزاداری نماز از بیسٹ. مائنس عزاداری نماز کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے آج.
ملینز کی تعداد میں جا کے کعبے کا طواف کر رہے. کعبے کا طواف روز کعبے کا طواف کرو, ملینز کی تعداد میں لوگ حج کر رہے وداؤٹ ولایت علی اور ذکر حسین. واٹ از دا یوز؟ واٹ از دا یوز؟ کوئی یوز نہیں ہے وداؤٹ ولایت علی اور وداؤٹ عزاداری. اور عزاداری فارملٹی کی مت کرو پلیز. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ آج اربعین ہے, ہم کو آنا ہے اربعین کے دن. دین بائے بائے امام حسین, we'll see you next year. نو, عزاداری تمہاری آئیڈینٹی ہے, عزاداری تمہاری پہچان ہے. بیکاز آف عزاداری اسلام ایگزسٹ کر رہا. سمجھے میں کیا بولا؟ بیکاز آف عزاداری آج جو ایگزسٹ کر رہا اسلام, بیکاز آف عزاداری. عزاداری کو یاد مت رکھو. ٹاپ پرائرٹی جو تمہاری ہونی چاہیے نا, وہ ذکر حسین ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. حسین نے ہم پر ایسا احسان کیا قیامت تک کے لیے, ڈے آف ججمنٹ تک کے لیے, کہ اب کتنے بڑے بھی طوفان سائیکلونز آ جائیں اسلام کو مٹانے کے لیے, اب کوئی سائیکلون افیکٹ نہیں کرے گا اسلام کو, اس لیے کہ اسلام میں حسین کا خون موجود ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اسلام کو نیچے مت کرو. عزاداری اور اسلام ایسا ہے, نماز اور حسین ایسا ہے. ہر عبادت, ہر واجب کو حسین نے پروٹیکٹ کیا ہے, ہر واجب کو پروٹیکٹ کیا ہے. وہ شیعہ وہی ہے جو پورے واجبات پہ عمل کرتا, لیکن خالی یہ بولے کہ میں واجبات کر لوں, عزاداری کو چھوٹا سمجھو. ڈیزاسٹر ہے لائف میں. صرف یہ اگر کریں گے آپ تو کوئی فائدہ نہیں. میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل سے سمجھاتا. ایک انڈیا میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک اہل سنت کا ایک مسلمان, وہ بھی اچھے بلیف کا تھا. میں پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں کسی واجب کو نیچے کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, واللہ نہیں کر رہا. ہر چیز برابر ہے. ہمیشہ یاد رکھو, حق سے حق کو مت ٹکراؤ. حق حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, دونوں حق ہے. کبھی ٹکراؤ مت. یہ مت بولو نماز افضل یا حج افضل. نو, نماز اپنی جگہ پہ افضل, روزہ اپنی جگہ پہ افضل, حج اپنی جگہ پہ افضل. سب برابر ہے, اسلام میں سب برابر ہے. لیکن عزاداری, دیکھیے ایک بات بولوں تو وہی اب میں واقعہ بول رہا کہ ایک شخص آیا مولانا کے پاس. کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مولانا کے پاس, اس کئی اہل سنت کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے آیا, ایک نے آگے کہا کہ مولانا میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے 5 سال کے نمازیں قضا تھی, میں چاہتا کہ اجارے پہ وہ نماز پڑھوا دوں. تو انہوں نے کہا یس میرے پاس لوگ ہیں, تم اتنے پیسے ہوں گے, تمہارے 5 سال کے باپ کی نماز ادا کریں. ایک نے آگے کہا روزے میرے باپ کے قضا تھے, میں روزے ادا کروانا چاہتا. اس نے پیسے دے دیے, کہا روزے بھی ادا ہو جائیں گے. ایک نے کہا کچھ خمس باقی تھا میرے باپ کا, یہ خمس لے لو, میرا باپ مر گیا اس کا خمس لے لو. ایک نے کہا کہ حج میرے باپ کا واجب تھا, اس نے نہیں کیا تھا, آئی وانٹ کہ میں اپنے باپ کا حج کروا دوں. بیٹے نے آکے کہا, انہوں نے کہا اتنے حج کے پیسے ہوتے ہیں. جب پورے واجبات کو مرنے کے بعد ادا کروا رہا, غور سے سننا, اہل سنت کا جو آدمی تھا اس کے بھی تھوڑی اویئرنس آئی, یار یہ سب لوگ اپنے ماں باپ کے حق ادا کرا رہے, میں بھی کروا دوں. اس نے آگے کہا مولانا میری ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کچھ ادا کروانا چاہتا. تو یہ شیعہ مولوی نے پوچھا بھی کیا ادا کروانا چاہتے؟ نماز باپ کی قضا تھی. تو کہا نہیں میرا باپ تو بہت نماز 5 وقت کا تہجد کی نماز بھی پڑھتا تھا, نائٹ پریئرز بھی پڑھتا تھا. اچھا حج کوئی باقی تھا؟ تو کہا نہیں حج باقی نہیں تھا. انہوں نے 2 حج کیے تھے, 2-3 حج کیے تھے. کہا پھر کیا باقی تھا؟ روزے تھے. کہا نہیں روزے بھی نہیں تھے. صلہ رحم کا وہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا پھر تم ادا کیا کروانا چاہتے؟ تو کہا میرے باپ کے دل میں ولایت علی نہیں تھی, عزاداری حسین نہیں تھی.
میں چاہتا کچھ پیسے دے کے ولایت علی ادا کروا دوں. ارے 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 ہر واجب کا قضا ہے. You understand what I mean? آزاداری کی قضا نہیں ہے. جو کرنا ہے تم کو ابھی کرنا ہے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں کسی واجب کو نیچے کر رہا. نو. نماز واجب ٹائم پہ پڑھو. انشاءاللہ جو منڈے سے میرے مدرسے شروع ہو رہی, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اس میں بتاؤں گا کہ وقت پہ نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے. تو مولا حسین کی عزاداری کو نیچے مت کرو, بلکہ تمہاری زندگی کی ٹاپ پرائرٹی بنا لو اس کو کہ 24/7 عزاداری ہے. حسین عزاداری کیا, اور عزاداری ایک فارمیلٹی کی نہیں کرنا. ارے عزاداری کرنا ہے 10 منٹ کرنا ہے, مجلس میں جانا ہے 1 گھنٹہ چلے جانا, نہیں. ایون گھر میں تم ایک نوحہ ہی سنو, ایک نوحہ سنو, پراپر بیٹھ کے سنو, گریا کرو. اس لیے کہ دوستو آج امیجن کرو حسین کی طاقت, حسین کا پاور کتنا بڑا ہے. کوئی امیجن کر سکتا؟ کوئی امیجن؟ آج آپ کربلا میں سب معلوم ہے کہ اس وقت کربلا میں ماشاءاللہ 20 ملین لوگ ہیں. 20 ملین ہے. میں آپ سے سوال کر رہا, 20 ملین آدمی ایک جگہ آ جائیں, کربلا سب جا کے زیارت کرے ہوئے, کربلا کی وہ اسمال لینز, کربلا کی وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں, کربلا کا وہ ایکوموڈیشن, کربلا کے وہ ہوٹلز, کیا 20 ملین کو ایکوموڈیٹ کر سکتے؟ ارے یار, وہ کربلا کی جو لینز ہے اس میں اتنا مجمع آ سکتا؟ کوئی ہمارا دماغ کام کر رہا؟ آ ہی نہیں سکتا. روایت میں ہے کہ عاشورہ اور 40 میں زمین کربلا کو ایسا بڑھا دیا جاتا. حج سال میں 1 دفعہ ہوتا. پوری حکومت لگی ہوئی ہے, پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے. they have got funds also. یہ تو غریب ملک ہے. پورا ارینجمنٹ ہوتا. ایک حج ختم ہوتا, نیکسٹ حج کی پلاننگ ہوتی کہ نیکسٹ حج میں کتنے فلائی اوورز بننا ہے, کتنی روڈز کو وائنڈ کرنا ہے, اور کتنا فوڈ کا پہلے سے ارینجمنٹ کرنا ہے. کتنے ہیں 3 ملین 30 لاکھ, میکسیمم 3.5. اور یہاں پہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. مکے میں, مدینے میں, مکے میں جو لوگ کام کرتے وہ انسان کام کرتے. وہاں انسان کام کرتے یا ملائکہ اینجلز کام کرتے نظر نہیں آتا, لیکن رزق حلال رہے گا تو شاید نظر بھی آ جائے. اس لیے کہ کربلا ہی کا جملہ میرے مولا حسین کا کہ تمہارے سٹمکس میں حرام بھرا ہوا ہے تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو یہاں ملائکہ کام کرتا. اور ایک میں کیلکولیشن بتاؤں آپ کو, 2 ملین لوگ ہیں 40 کے دن. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. جو زیارت کر رہے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول کر لے. ان کے صدقے میں آج جو ہم نے زیارت پڑھی اور دنیا میں سب زیارت پڑھ رہے, اللہ ان کی زیارت کو مولا حسین قبول کرے. آپ مجھے یہ بتاؤ 20 ملین لوگ ہیں آج اس وقت. 40 is the peak day نا, 20th سفر. پورے 20 ملین آج کربلا میں ہے. 17, 18, 19 people are coming. But 40 day 20th کو everybody was there. پورے وہیں ہیں, everybody is there. 20 ملین ہے. 20 ملین کتنا؟ 2 کروڑ انڈین. 20 ملین ایک دن میں ایک آدمی اگر ایک روٹی کھائے کیا ہوگا؟ ایک روٹی میں, بڑے زیادہ بات نہیں کر رہا, ایک روٹی. آج صبح میں ایک روٹی تو کھایا ہوگا, لنچ پہ ایک روٹی, ایک ہی روٹی, ڈنر میں ایک روٹی. 20 ملین 60 ملین روٹی. ارے یار, کتنے بیکریز چاہیے روٹی بنانے کے لیے, کتنے آدمی چاہیے روٹی بنانے کے لیے. آپ امیجن کرو 60 ملین روٹی, ایک آدمی ایک روٹی, 3 روٹی. اگر ایک آدمی کا کیلکولیشن رکھے تو 60 ملین اگر روٹی تیار ہونا ہے تو کتنے دن پہلے سے پلاننگ ہونا.
کتنے دن پہلے سے یہ روٹی بنانا چاہیے؟ آپ امیجن کرو یہ 60 ملین روٹی آقا سیری لارا کون؟ کوئی بھی زائر حسین سے پوچھو جو آج اربعین میں یہاں سے بھی لیسٹر سے بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا گروپ گیا، اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے. یہ لیسٹر والوں سے جب آ جائیں نا تو ان سے پوچھو بابا تم اربعین کے دن بھوکے تھے کیا؟ ہائے 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 ہائے. تو کوئی زائر حسین یہ نہیں بولے گا کہ میں بھوکا تھا، I was hungry، مجھے روٹی نہیں ملی. 20 ملین آدمی تھا. ارے حسین اتنا کریم ہے، اب تو سمجھو یہ میراکل کرو، خود بھوکا شہید ہو گیا، اپنے زائر کو بھوکا نہیں رکھتا. کوئی زائر 20 ملین وہاں ہے، کوئی پیاسا ہے آج؟ کوئی بولے گا کہ میں تھرسٹی تھا، مجھے ایک ڈراپ پانی نہیں ملا؟ یہ روٹیاں کہاں سے آ رہی؟ یہ خرید سا کھانا کہاں سے آ رہا؟ یہ پانی کہاں سے آ رہا؟ اللہ ملائکہ کو بھیج دیتا کہ جا کے تم ارینجمنٹ کرو. کہاں سے روٹی آ رہی؟ کون لے کے آ رہا؟ پانی واٹر کا ارینجمنٹ کیسے ہو رہا؟ یہ کون کر رہا؟ اب تو سمجھو میراکل آف حسین، پاور آف امام حسین. 1400 ایئرس کے بعد یہ پاور ہے، 1400 سال کے بعد. if you get close to your امام حسین، believe me if you get close، تمہاری ڈیسٹینی لیسٹر میں بدل جائے، زندگی بدل جائے. امام حسین کو کلوز ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے. مولا حسین he don't need any money, he don't need anything. صرف واجبات پہ عمل کرو. جو اسلام کا فریم ہے نا، اس فریم میں رہ کر اس واجبات کو فالو کرو. فالو دا حسین، you will see the difference. یہ اتنا کریم ہے حسین، اتنا جنرس ہے کہ آپ امیجن کریں ان کے جنرس کتنے ہیں. مولا 61 ہجری 61 ہجری 9 محرم تک سب سے بڑا گناہگار اس زمین پہ کون تھا؟ سب سے بڑا گناہگار وہ حر تھا. کہ بیکاز آف حر امام حسین کربلا آئے، وہ گھیر کے لے کے آیا تھا، کارڈن کر کے لے کے آیا تھا مولا حسین. 9 محرم، غور سے سننا امام کتنا جنرس ہے. 9 محرم 61 ہجری تک حر سب سے بڑا گناہگار. حر کا جملہ، حر کے ورڈز ہے کہ میں جہنم کی وہ فائر دیکھ رہا ہوں، ہیل کی فائر دیکھ رہا ہوں، جسٹ فرنٹ آف می، جہنم کی آگ میرے سامنے. لیکن کرم حسین کیا ہے؟ when he realized کہ یہ میرا غلطی ہے، میرا مسٹیک ہے، I have to say sorry to Hussein. He just went. جب گیا حسین کے پاس، جب آ رہا تھا مولا حسین کے پاس، تو حسین نے پہلے علی اکبر کو بھیجا اس کو ویلکم کرو، پھر مولا عباس کو بھیجا، پھر خود آ گئے. آ کر اس کو سینے سے لگایا. حر نے اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ رکھا. And he said just one word کہ مولا حسین پلیز forgive me, please forgive me. That's all. وہ بڑا لیکچر نہیں دیا، ایکسکیوزز نہیں دیا کہ I'm sorry, I did this, I did no. He just said one word. مولا حسین please forgive me. I admit my mistake. Please forgive me. اتنا ورڈ کیا، حسین نے ایسا اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. کتنا بڑا ورڈ ہے یہ، ہے حسین. If you just go and see مولا، اپنی زندگی بدل دو تم لیسٹر میں. طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ. طاقت آج اس دوسرا کتنا بڑا میراکل ہے ماتم. یہ میراکل نہیں ہے، اس سے بڑا میراکل اور کیا ہوگا یار؟ کہ اتنا بلڈ جا رہا. 500,000 لوگوں نے اس سال
आशूरे में 500,000 लोगों ने आशूरे में इस साल मौला हुसैन का मातम किया है। 500,000 करबला में, आशूरे में 500,000। अब कैसा ब्लड निकला। तो कोई डॉक्टर के पास जाके कोई टिटानस का या कोई इंजेक्शन या कुछ लिया? कैसा हील हो रहा है ये कौन कर रहा? डोंट से अगेंस्ट द मातम। आगा शिस्तानी मौजूद है करबला में, आगा बशीर नजफी मौजूद है, आगा फैयाज मौजूद है, आगा हकीम मौजूद। 4 हमारे बड़े मर्जा नजफ अशरफ में मौजूद है। एंड उनकी आंखों के सामने 500,000 लोग हुसैन का मातम कर रहे। कोई मर्जा को नहीं, ये नहीं बोलता कि ये हराम है मत करो। जब मर्जा नहीं बोलता तो हमको क्या राइट है? हाउ कैन वी से? मर्जा क्या बोलता पता है? कि मैं डरता हूं हुसैन की मां से, मादर हुसैन से डर है। कभी कि एक चीज मैं ये रोक के बात बोलता आपको, अल्लाह प्लीज गौर से सुनना, हो सकता अल्लाह एक पॉसिबल है कि अल्लाह अपने गुनाहगार को माफ करेगा, लेकिन हुसैन के गुनाहगार को माफ नहीं करेगा। हुसैन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस हुसैन ने इस्लाम को वो नई लाइफ दी। शायर ने 2 मिसरों में कहा कि बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। दोस्तों, जो लोग अल्लाह को रिगार्ड नहीं करते वो लोग हुसैन को भी, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, इन लोगों ने हुसैन को रिगार्ड किया। गांधी जी ने कहा कि मैंने जो रिवोल्यूशन शुरू किया वो हुसैन के करबला से शुरू किया। नॉन मुस्लिम्स रिगार्ड कर रहे वो करबला की सैक्रिफाइस को, एंड वी आर द फॉलोअर्स ऑफ इमाम हुसैन। हमको तो ज्यादा अब आज के बाद 40 के बाद डोंट थिंक कि हमारी आजादारी, हमारी अज़ा खत्म हो गई। आपको 8 रबीउल अव्वल तक आजादारी करना है। उसके बाद जब आजादारी का पीरियड खत्म हो जाए 9 रबीउल अव्वल से नेक्स्ट ईयर 29 ज़िलहिज तक, यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन। अपनी लाइफ में, लेस्टर में जो लड़के स्कूल जा रहे, जो लड़कियां कॉलेजेस जा रही, जो लड़के जॉब्स में जाते, तुम मौला हुसैन के किरदार को, मौला हुसैन की टीचिंग्स को, उनके पूरे कैरेक्टर को तुम आराम के साथ पेश कर सकते। याद रखो, हमारी कम्युनिटी का हर लड़का हर लड़की जो स्कूल कॉलेजेस ऑफिस जा रहे, वो एम्बेसडर है हमारे रिलीजन के, कि तुम इतने अच्छे बिहेवियर को तुम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से बोल रहा, स्कूल गोइंग किड्स से बोल रहा, वो उन लोगों यूथ को बोल रहा कि जब जाओ तुम ऑफिस को, जब कॉलेज जाओ, जब स्कूल जाओ, तो तुम अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को इतना अच्छा पेश करो कि जो तुम्हारा दूसरा फ्रेंड है वो पूछे कि तुम कितना अच्छी बात करते, कितने सॉफ्ट स्पोकन है, तुम्हारा कैरेक्टर कितना अच्छा है, टेल मी तुम्हारे रिलीजन कौन सा है, तो यू टेल के हम फॉलो द हुसैन इब्न अली है। एम्बेसडर्स हो तुम लोग। प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन हमारे किड्स की जिम्मेदारी है कि तुम अपने कैरेक्टर के जरिए हुसैन के नाम को आगे बढ़ो। इसीलिए छठे इमाम ने कहा कि शीयतुना कुनू लना ज़ैना, कुनू लना ज़ैना, कि मेरे शियो हमारे लिए तुम ऐसे एग्जाम्पल बन जाओ कि तुमको देख के लोग बोले कि तुम ऐसे है तो जाफर सादिक कैसा होगा। आप समझ रहे मेरी बात? कि कैरेक्टर के जरिए, बिहेवियर के जरिए, ऑनेस्टी के जरिए तुम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करो। मैं यूथ को बोल रहा कि जो सोशल मीडिया को यूज कैसे करो। आज सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, यूथ की लाइफ में। अब तो बड़े भी करने लगे। सबसे ज्यादा रोल क्या प्ले कर रहा है? सोशल मीडिया। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये जो आपके सामने, आप हर चीज इंस्ट्रूमेंट्स है आपके सामने। सोशल मीडिया के जरिए डेली कोई ना कोई मैसेज
फेसबुक पे पोस्ट करो, व्हाट्सएप पे भेजो, नॉन मुस्लिम्स को भी भेजो, नॉन शियाज को भी भेजो। एक मैसेज में बोलता है, एक मैसेज, एक साल में 365 मैसेजेस जाएंगे। सेइंग्स ऑफ मासूमीन नहजुल बलागा से लो, भेजो। आप बोलेंगे एक, प्लीज गौर से सुनो, एक मैसेज, एक सेइंग ऑफ इमाम हुसैन, वन सेइंग ऑफ मौला अली, क्या डिफरेंस करेगा? नो, इट मेक्स डिफरेंस। हाउ? एक ड्रॉप वाटर का, किसी पत्थर पे, स्टोन पे आप एक ड्रॉप वाटर कंटिन्यूस डालते जाओ, एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो उस जगह पे, उस स्टोन के ऊपर एक निशान बन जाएगा। ये तो सेइंग्स ऑफ मासूमीन है, इनके सीनों में दिल है। इस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। वो पिक्चर्स को निकालो जिसको हुसैन पसंद नहीं करते। मैंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, अरबईन का इंपॉर्टेंट तरीन मैसेज मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी मां को, माई सिस्टर्स, माई डॉटर्स, माई मदर्स। व्हाट्सएप के ऊपर से और फेसबुक के ऊपर से उस पिक्चर्स को हटाओ। जो पिक्चर ये बता रहा कि तुम कनीज़े ज़हरा नहीं हो। आज अरबईन है, इफ यू वांट टू गिव गिफ्ट टू इमाम हुसैन, मौला हुसैन को अगर आज तोहफा दे रहे तुम, इमाम हुसैन ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, हम क्या दे रहे आज मौला हुसैन? व्हाट आर वी गिविंग? ये 1436 हिजरी के मुहर्रम में आपने इमाम हुसैन को क्या तोहफा दिया? मैं औरतों से बोल रहा, लड़कियों से बोल रहा कि प्लीज आई बेग यू कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर से, फेसबुक के ऊपर से वो पिक्चर्स को हटाओ कि जो ये बता रहे कि ये कनीज़ ज़हरा का पिक्चर नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? क्या जरूरत है वो पिक्चर्स को रखने की? पूरी दुनिया देख रही तुमको। फातिमा, सना फातिमा, मिसाल के तौर पे नाम फातिमा है, तुम्हारे नाम के आगे ज़ैनब है, तुम्हारे नाम के आगे सकीना है, तुम्हारे नाम के आगे रुखैया है, एंड यू आर पुटिंग योर पिक्चर्स विदाउट हिजाब। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? मेरी रिक्वेस्ट है कि आज इस साल 1436 के मुहर्रम का तोहफा गिफ्ट जो इमाम हुसैन को दो, इमाम जमाना को दो, वो ये दो कि मौला फ्रॉम टुडे, आज से मैं अपने पिक्चर्स को रिमूव करती और मैं अपना कोई पिक्चर नहीं डालती। तुम देखो, तुम अगर आज तुमने अरबईन के दिन ये तोहफा दिया तो फातिमा के दिल को सुकून पहुंचाया। अभी इंग्लिश स्पीकर ने क्या कहा? चौथे इमाम 34 इयर्स तक करबला को याद किया, लेकिन सबसे ज्यादा he was remembering, he was saying Asham, 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 Asham. You are listening this? What happened in Sham? What happened in Sham? रावी ने यही पूछा था कि मौला आपके बाबा तो करबला में शहीद हुए, आप शाम को याद कर रहे? तो इमाम ने कहा था बेशक मेरा बाप करबला में मारा गया, लेकिन शाम में मेरी फूफी, मेरी मां बहनों के सरों पे चादर नहीं थी। मैं आपसे ये बोला, मेरी बहनों से, आबिद बिलग्रामी का ये मैसेज है, अरबईन का मैसेज। यूज द सोशल मीडिया टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ इमाम हुसैन एंड रिमूव द पिक्चर्स, रिमूव द पिक्चर्स। अगर तुमने रिमूव कर दिए तो आज तुमने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया इमाम हुसैन को, बीबी ज़ैनब को। अरबईन ज़ैनब का डे ऑफ बीबी ज़ैनब है।
ابھی میں نے کہا کہ ملینز کی تعداد میں کربلا میں لوگ جمع ہیں، اور عراق کے لوگ، کربلا کے لوگ سب کو کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے. Why they are doing this? Why they are doing this? اس لیے کر رہے وہ لوگ کہ جب مولا حسین نے اس زمین کو، اس لینڈ کو کربلا کی پرچیز کیا تھا بنی اسد والوں سے، پرچیز کرنے کے بعد اس لینڈ کے پیپرز کو بنی اسد والوں کو گفٹ کر دیا، ہبہ کیا، واپس کیا، ریٹرن کیا، پیمنٹ کر کے پیپرز بنائے، سائن کیے، سائن کر کے اس پیپرز کو واپس کیا، ہبہ کیا. کر کے امام نے 3 ریکویسٹ کی. پہلی ریکویسٹ یہ تھی کہ دیکھو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے اور یہ ظالم اپنی لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، ہماری لاشوں کو چھوڑ دیں گے، تم آ کے ہمیں بری کر دینا، تم آگے ہماری تدفین کر دینا. پھر مولا حسین نے، مولا کی مظلومیت غربت بڑی، حسین نے عورتوں کو بلایا، لیڈیز کو بلایا، لیڈیز کو بلا کے کہا اگر تمہارے مرد نہیں آئے حکومت کے خوف سے تو تم پانی کے بہانے آنا، ہمارے اوپر مٹھی ڈال دینا. اب اس کے بعد حسین کی مظلومیت اور بڑھ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھایا، اٹھا کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسم پہ ڈال دینا. آج کا دن آہستہ رونے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تکلف سے رونے کا دن نہیں ہے. اس کے بعد امام نے بنی اسد والوں سے کہا کہ سنو، جب ہمارے یہاں مزار بن جائے، خبر بن جائے اور میرے زائرین آئیں تو ان کو مہمان رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا. عزیزو، 40 کا دن ہے نا آج. مجلس کے بعد تابوت اٹھایا جائے گا، ماتم ہوگا، نماز ہوگی، پھر جو بھی کوسچن آنسر سیشن ہے وہ ہوگا. اس کے بعد 7 بجے آج 40 کی مجلس ہے. یہ مجلس جینٹس کے لیے 7 PM at عمران علی صابر's ریزیڈنس، بردر عمران علی صابر's ریزیڈنس. ایڈریس کے باہر فلائر سے لے لینا. آج یہاں کے مجلس کے بعد گھروں میں جا کے ریلیکس مت کرو، آج کا دن ریلیکس کا دن نہیں ہے. وی آر لکی کہ وی ہیو ون مور مجلس. یہ بی بی کا کرم ہے کہ بی بی ایک دن اور پرسہ لے لے ہم سے. وی ڈونٹ نو دوستو، وی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ایئر ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. آج جو غنیمت ملی کر لو. عمران، بردر عمران کے گھر پہ مجلس ہوگی، باہر ایڈریس لینے مجلس میں شرکت کریں. اینڈ ٹمارو وی ہیو ون مور مجلس ایٹ 1 o'clock. بردر ریاض کے گھر پہ جو ٹریجرر ہیں یہاں کے، ان کے فلائرز بھی باہر ہیں. ایک چانس اور ہے سنڈے، وہ مجلس میں بھی ضرور شرکت کریں انشاءاللہ. اور پھر منڈے سے وینسڈے تک اسی امام بارگاہ میں 7:30. ایک چیز یاد رکھو، جو مجلس میں آتا ہے نا وہ خود سے نہیں آتا، ایک ماں کی دعا ہوتی. آپ اکیلے مجلس میں نہیں آتے، بلکہ ایک دکھیاری ماں جس نے حسین کو چکی پیس کے پالا تھا، اس ماں کی دعا آپ کے ساتھ. جب بھی مجلس میں جاتے ہو نا، wherever you go in مجلس، فاطمہ آپ کو دعا دیتی ہے کہ میرے حسین کے عزادارو اللہ تم کو آباد رکھے. یہ بی بی کی دعا ہے جو آج ہم بچے ہوئے، ورنہ دنیا ہم کو ریز کر دے. دوستو، جیسے آج کربلا میں ہر کربلا کا آدمی، عراق کا آدمی سرو کرتا، کھانا کھلاتا سب کو،
وہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ کہ پانی پلا دو پانی پلاتا, کوئی چاکلیٹس بانٹ رہا, کوئی کھجور لے رہا, جو اس کا جو ایفورٹ کر سکتا وہ کرا. ایوری تھنگ دے آر سرونگ واٹ ایور دے ہیو. آج سے 50 سال پہلے یا 100 برس پہلے کربلا ایسا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے گھر تھے, پاورٹی تھی. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا کربلا کا, بہت بڑا بزنس مین. اس کا بزنس کا گراف نیچے گر گیا, گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا. بٹ محرم آ گیا, اربعین آ گیا. 17 سفر سے اربعین تک ہر کربلا کا رہنے والا سرو کرتا, مولا حسین کے نام پہ کھانا کھلاتا. یہ جو بزنس مین تھا, یہ بزنس مین کا گھر تھا. یہ جو زائرین آتے تھے باہر سے تو ان کو اپنے گھر میں گیسٹ رکھتا تھا اور ان کے کھانے کا پانی کا ارینجمنٹ کرتا تھا 3 دن. محرم آ گیا, اس کا بزنس میں پورا لاس. اس کے بعد اس کو کھانے کو پیسے نہیں. یہ بہت رونے لگا, مولا یہ سال آپ کے گیسٹ آئیں گے تو میں ان کو کیا کھلاؤں گا. 15-16 سفر آ گئی, بہت تڑپنے لگا کہ مولا کل پورے میرے آپ کے گیسٹ آئیں گے میرے گھر پہ. ایوری ایئر دے کم, دور دور سے, بصرے سے, ادھر سے آتے. مولا میں ان کو سرو کیسے کروں گا, مجھے روٹی کھانے کو نہیں. مولا گیو می سم تھنگ. ہی واز کرائنگ. دین ایک دم وہ ریئلائز کیا, تو سامنے کربلا کے رہتا تھا روزے کے, کہ جس کے گیسٹ آ رہے میں اسی حسین کے پاس جا کے لیٹس گو دیر ٹو حرم میں جا کے مولا حسین کو ڈائریکٹ بولوں گا. آپ کو معلوم یہ گھر سے نکل کے جیسے ہی حرم کے دروازے پہ پہنچا, دروازہ بند ہو گیا. دروازے کا بند ہونے کا ٹائم آ گیا. جیسی ڈور کلوز ہوا, یہ سر پیٹنے لگا کہ حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا. مولا ویئر یو وانٹ می ٹو گو, مولا ویئر یو وانٹ می ٹو گو. اینڈ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ کہ مولا کل گیسٹ آئیں گے, میں کیا کھلاؤں گا کھانا, آپ نے بھی دروازہ بند کر دیا. یہ کہتا ہے کہ میری پیٹھ پہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا, آ کے کہا کہ واٹ یو وانٹ. اس نے ایسا پلٹ کے دیکھا, دیکھ کے کہا میں حسین کے پاس آیا تھا, مولا حسین کے گیسٹ آنے والے ہیں کل, ان کو کھانے کے لیے ارینجمنٹ کرنا ہے مجھے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آنے والے نے پوچھا تجھے کیا چاہیے, کہا مجھے کچھ اناج چاہیے, ویٹ چاہیے, آٹا چاہیے, رائس چاہیے, میٹ چاہیے. اس نے کہا کم وتھ می. یہ کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا ہوں, لیکن وہ اس نے ایک ہاتھ پکڑا اور ایک ایسی جگہ پہ لے کے گیا کہ مجھے خود وہ ایریا نیا دکھ رہا تھا. ایک گھر کے اندر لے کر گیا, بڑا بگ ہاؤس, اور وہاں پہ پورا سامان رکھا ہوا ہے. آنے والے نے کہا بھائی تو یہ لے کے جا, اور کل جب حسین کے مہمان آئے نا ان کو پکا کے کھلا دینا. اس نے سامان کو دیکھا اور اس شخص کو ایسا دیکھا, دیکھ کے کہا کہ یہ بتاؤ یہ سامان میں اکیلے کیسے لے کے جاؤں گا, میں تو اکیلا ہوں, یہ سامان اٹھا کے میرے گھر تک کیوں, کون لے کے جائے گا. تم نے بہت میرے اوپر احسان کیا, ریئلی بگ فیور تم نے کیا کہ تم نے مجھے سامان دے دیا. اب ایک فیور اور کرو کہ یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو. بس یہ کہنا تھا. یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ علی اکبر آؤ, قاسم آؤ, اون و محمد آؤ. میں نے دیکھا کہ کچھ جوان آئے اور سامان کو میرے گھر تک پہنچایا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, حرم کے قریب گیا, جا کے کہا یہ بولے تم کون ہو, تو کہا تو کس کو پکار رہا تھا, کہا میں حسین کو پکارا تھا, کہا میں حسین ہوں. آپ دیکھ رہے میرا مولا کیسے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے. اللہ اربعین دوستو, یہ صرف اور صرف بی بی زینب کے دل کی خواہش تھی. اس لیے کہ جب پہلا چہلم آیا تو زینب کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی. شہزادی نے اس وقت کہا تھا کہ بھیا تیرا چہلم آ گیا, بہن چہلم کیسے کرے. یہ شہزادی کی خواہش تھی کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جیسے حسین کا چہلم ہوتا کسی کا نہیں ہوتا. اور زینب کا وعدہ ہے, بی بی زینب کا وعدہ ہے حسین سے. آپ کو معلوم حسین سے صرف وعدہ نہیں تھا, زینب کا وعدہ رسول سے تھا. بہت سٹارٹنگ میں جب بی بی زینب کا سن صرف 4 برس کا تھا, مولا حسین رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے, سامنے علی بھی ہیں, فاطمہ بھی, حسن بھی, بی بی زینب ہے, بی بی ام کلثوم ہے. رسول حسین سے پرومس لے رہے, وعدہ لے رہے کہ بیٹا
ایک دن آئے گا کہ تمہارے گلے پہ خنجر چل جائے گا. حسین نے کہا نانا میں پرامس کر رہا کہ میں صبر کروں گا. رسول نے کہا بیٹا تمہارے جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی لگ جائے گی. تو کہا نانا میں پرامس کر رہا میں صبر کروں گا. کہا تمہارے بھائی کے بازو کاٹے جائیں گے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں. پھر حسین رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارے ہاتھوں پہ تمہارا بچہ ذبح ہو جائے گا. کہا نانا میں وعدہ کرتا. اس کے بعد کہا بیٹا تم کو بھوک اور پیاس کا امتحان دینا پڑے گا. کہا نانا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے صبر کروں گا. پھر رسول نے کہا بیٹا جب پورا گھر ختم ہو جائے گا نا تو تمہارے سوکھے گلے پہ ظالم کا خنجر چل جائے گا. تو حسین نے کہا نانا I promise you. بس اس کے بعد رسول نے کہا بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. عزیزوں اب تک حسین وعدہ کر رہے تھے, اب خاموش بیٹھ گئے. جیسے ہی خاموش بیٹھے 4 سال کی زینب اٹھی, حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے. اسی طرح پرسا دو, آج بی بی زینب کو پرسا دینا ہے. کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے. حسین نے وعدہ کیا, پرامس کیا. اب اس کے بعد زینب اٹھی, اٹھ کے رسول سے کچھ نہیں کہا, بی بی فاطمہ سے کچھ نہیں کہا, امام حسن اور امام حسین کو کچھ نہیں بولا. سیدھا 4 سال یا 5 سال کی بی بی اٹھی, سیدھا مولا علی کے پاس آئی. سامنے علی بیٹھے ہوئے, بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باپ کے گلے میں ڈالا, ڈال کے کہا بابا آپ مجھ سے ایک پرامس کرو, بابا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو. علی رونے لگے. علی نے کہا بیٹی کیا چاہیے؟ کہا بابا جب بھی آپ کی بیٹی پکارے آپ مدد کو ضرور آنا. زینب جب بھی پکارے مدد کو ضرور آنا. عزیزہ اس کے بعد زینب نے مدینے میں نہیں پکارا, کربلا پہنچی نہیں پکارا, عاشورے کے دن حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا زینب نے نہیں پکارا, شام غریباں کے دن علی خود آ گئے, کہا بیٹی تم آرام کرو, زینب نے نہیں پکارا. کوفے میں پہنچی زینب نے نہیں پکارا, شام پہنچی, شام وہ بازار سے گزری. اللہ 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 اللہ. اسی طرح پرسا دو. جب بازار سے جانا تو سر کو جھکا کے جانا, وہ بازار سے زینب گئی تھی. عزیزو جب بازار شام کا ختم ہوتا, دربار سے پہلے ایک بہت بڑا ڈور ہے, اس کو باب السعد کہتے ہیں. باب السعد آپ کو معلوم ہے, یہ باب السعد پہ جب یہ قافلہ پہنچا, اب تک زینب نے علی کو نہیں پکارا, لیکن جب باب السعد پہ پہنچا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی. زینب 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی. اس کے بعد جب صبح ہوئی اور دربار میں جانے کا وقت آیا تو شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی, نگاہ ڈال کے کہا کہ زینب دربار پہ نہیں جائے گی. بی بی بیٹھ گئی. بی بی بیٹھی تو ساری اور کنیزیں اور ساری بیبیاں بھی بیٹھ گئی. شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا سید سجاد چل کے اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے. امام توق اور زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے, آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے, بلکہ امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی, حسین کے آنکھوں میں آنسو تھے. زینب نے کہا بھیا رو مت, زینب دربار میں چلی جائے گی. اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا, کہا بابا زینب دربار میں جا رہی, بابا میری مدد کرو. اسی طرح سر پیٹ کے رہو. 40 کا دن ہے, شہزادی دربار میں آئی. اب میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ بی بی دربار میں آ گئی. دربار میں آئی, سیدانیاں گوشے میں کھڑی ہوئی تھی اور یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے ظالم, اس کے سامنے سر حسین ہے. یزید کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے. عزیزہ وہ سٹک سے یزید حسین کے ہونٹوں پہ لپس پہ مار رہا تھا. زینب کانپنے لگی, کہا کہ یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے, یزید یہ ظلم کو مت کر. یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. تو اس نے کہا میں زینب سے بات کروں گا. یہ بڑا قیامت کا لمحہ تھا کہ یزید اور زینب سے بات کرے. ساری کنیزوں نے آگے زینب کو سرکل میں لے لیا. یزید نے شمر سے کہا تازیانہ لگا کے سب کو ہٹا دے.
سمٹ تازیانہ لگایا، سب کنیزیں ہٹ گئی، لیکن زینب کے سامنے فضا آگے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی زینب کے سامنے سے۔ یزید نے شمر سے کہا اس کو بھی لگا دے تازیانہ۔ جیسے اس نے تازیانے کو بلند کیا، فضا پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے، اس کے ٹرائب کے 200 جوان لوگ تلوار لے کر یزید کے پروٹیکشن میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کے فضا نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کے ایک عورت پہ شمر تازیانہ لگائے، تم دیکھ رہے ہو؟ تو وہ 200 ینگ لوگ یزید کے سامنے آئے اور آگے کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار نکال جائے گی۔ عزیزو یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا آج کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طرح پرسادو چہلم کا دن ہے، زینب وہاں سے قافلے کو لے کے زندان میں آئی، زندان میں سکینہ کو دفن کیا گیا۔ جب شہزادی سکینہ کو خبر کے قریب لے کے گئی تو زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے۔ 2 ہاتھ بلند ہوئے، کہا ہماری امانت کو ہمارے حوالے کرو۔ وہاں سے بی بی قافلے کو لے کے کربلا آئیں۔ آج کا دن تھا جب یہ قافلہ کربلا پہنچ رہا تھا تو پہلا زائر حسین جابر ابن عبداللہ انصاری، جیسے ان کو زیارت نصیب ہوئی اللہ ہم کو بھی حسین کی زیارت نصیب۔ دوستو جابر 3 دن سے مولا حسین کے روزے زری پہ تھا، قبر مبارک کے اوپر۔ آج کے دن جب آ رہا تھا جابر تھکا ہوا تھا، سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا حسین آئے ہیں، آ کے کہہ رہے ہیں جابر یہاں سے چلا جا، میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی۔ جابر کہتا ہے کہ میں کوفے کے راستے کی طرف چلا تو میں نے دیکھا سامنے سے کاروان آ رہا۔ جب کاروان قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ چوتھے امام پیدل چل رہے ہیں۔ میں نے جا کے باپ کا سلام کیا، حسین کا پرسہ دیا، پرسہ دے کے کہا مولا ابھی خبریں بہت دور ہے، آپ سوار ہو جائے سواری کے اوپر۔ تو امام نے کہا کہ جابر جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا، اس وقت میرے بابا کا چہلم کرنے کے لیے میری دادی فاطمہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ ہے، میرے دادا علی، میرے چچا حسن ہے۔ یہ پورا قافلہ کربلا پہنچا، زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، قبر حسین کو دیکھا، اپنے آپ کو گرا دیا، دوڑتی ہوئی گئی، رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا چہلم کے لیے زینب آ گئی لیکن سکینہ ساتھ نہیں آئی۔ بھیا 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں مدینہ چلے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، پھوپھی اماں مدینہ جانا ہے، اماں کی خبر پہ دادی فاطمہ کی لہت پہ جانا ہے۔ زینب اٹھی اور جب سوار ہونا چاہتی تھی تو زینب کو یاد آیا عباس کا سوار کرنا، تو عزیزو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ بی بی زینب نے قبر حسین اور قبر عباس کو دیکھ کر کہا کہ بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں، رہگیروں کو ہٹاؤ، روکے خنات اکبر و عباس کو بلاؤ، ارے خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کر آؤ، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کر آؤ۔ پھر بی بی نے کہا کہ سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، کب سے تمہیں پکار رہی ہے یہ خستہ تن، ہائے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان۔ خبر سے آواز آئی ندا سدارو خدا حافظ و بہن، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیے، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیے۔ عزیزو جب قافلہ چلنے لگا تو زینب نے دیکھا کہ ساری بیبیاں سوار ہو گئی لیکن رباب نظر نہیں آتی۔ اب بی بی پریشان کہ رباب کا ہے، بی بی ڈھونڈنے لگی تو دیکھا کہ خبر حسین کے اوپر، حسین کے گریف کے اوپر رباب اپنے رخسارے کو رکھ کے کہہ رہی تھی مولا میں مدینہ جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی، یا علی اصغر اور آپ ہیں، شام میں سکینہ ہے۔ زینب نے رباب سے کہا بی بی چلو مدینہ
مدینہ دادی کے پاس جانا ہے، ماں کے پاس جانا ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2-3 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں. عزیزو قافلہ چلا مدینے کی طرف، دور سے نانا کا مدینہ دکھا تو بی بی ام کلثوم نے کہا کہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. ارے جب ہم چلے تھے ہمارے سر پہ وارثوں کے سائے تھا، ہماری گودی اجڑ گئی، وارث شہید ہو گئے. مدینے سے باہر قافلہ روکا گیا. بشیر سیاہ بلیک فلیگ لے کے مدینے میں داخل ہوا اور اس نے جا کر اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، مدینہ لٹ گیا، حسین مار ڈالے گئے، حسین مار ڈالے گئے. عزیزو ہر طرف ایک دھوم تھی. میر انیس اپنے مرثیے میں کہتے ہیں کہ وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں. اس کے بعد قافلہ، بس میں نے مجلس ختم کر دی، قافلہ مدینے میں داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہوا اور زینب ہماری سے نیچے اتری، دوڑتی ہوئی گئی خبر رسول پر اور جا کے کہا سلام علیکہ یا جدہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ. نانا تیری زینب آئی لیکن حسین نہیں آیا. اس کے بعد زینب نے کہا نانا یا نامحرمہ کا مجمع ہے، ورنہ زینب اپنے بازو کے نیل دکھاتی. بی بی وہیں بیٹھ گئی. خبر رسول پر ایک ہجوم ہے، عورتیں بھری ہوئی ہیں، ہر طرف سے ہائے حسین کی آواز ہے. عزیزو اتنے مجمع میں ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے. عزیزو وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا. صغرا آئی زینب کے پاس اور آگے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی زینب کہاں ہے. زینب نے صغرا کو دیکھا، کہا صغرا تم نے نہیں پہچانا، میں زینب ہوں. کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، یہ کمر جھک گئی. پھوپھی اماں میرا بابا کیا ہوا؟ زینب نے ایک ایک کی شہادت سنائی. صغرا اپنے مقام سے اٹھی، ماں کے قریب گئی، کو ڈھونڈنے لگی، بہنوں کے قریب گئی. زینب نے پوچھا کس کو تلاش کر رہی؟ کہا پھوپھی اماں جھولے والا علی اصغر کہاں ہے، میں نے جھولا تیار کیا. زینب نے کہا بیٹا وہ بھی مارے گئے. کہا سکینہ کہاں ہے؟ کہا وہ شام میں رہ گئی. بس عزیزو زینب اٹھی اور کہا مجھے ماں کے پاس جانا ہے. زینب کا چہرہ سرخ ہونے لگا، ہاتھ میں پیراہن حسین کو لیا اور جنت البقیع کی طرف چلی. جیسے ہی ماں کی خبر نظر آئی زینب زمین پہ گر گئی، پھر اٹھی، پھر گری، کونیوں کے بل چلی. خبر فاطمہ پہ جا کے کہا اماں تیری زینب